السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، حضرت قبلہ عالم جو یہ کتاب لکھے مقام مسلم، تو مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام یاد دلانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ جب اسلام کی ابتدا ہوئی تھی اس وقت کے مسلمان ایک دم ایک حاکمانہ ذہنیت رکھتے تھے، لیکن وقت گزرتے گیا ویسا مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح ایسی ایک قوم ہے، ہمارے کو بھی ان کی طرح آنا ہے، زندگی بسر کر کے چلے آنا ہے، کوئی ایک مقصد ان کا باقی نہیں تھا۔ تو اس مقصد کو پھر سے دوبارہ یاد دلانے کا جو کام کیا ہے، سید السادات الحسنی والحسینی تقدس مآب سید صدیق حسین صاحب قبلہ عالم نے یہ کام کو انجام دیا ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم مسلمان کا مقام بتانے سے پہلے مسلمان کو ایک انسان کے مقام پہ لے کر جاتے ہیں۔ مسلمان کو انسان اور جانور کے بیچ میں یہ فرق کر کے بتاتے ہیں کہ کیسے انسان تمام کائنات عالم کی مخلوقات کا سردار ہے۔ اس میں حضرت قبلہ عالم یہ بتاتے ہیں کہ ہر مذہب کی کتاب پکار کر کہہ رہی ہے کہ انسان عدم میں تھا، مقام اہدیت سے نکل کر تمام صورتیں بدلتا ہوا انسانی صورت میں خدائی ظہور کیا، یعنی خدا ظاہر ہونے کا انسان سے مقصد پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد نہ کوئی مخلوق اور دوسری آئے گی، بس انسان ہی آخری مخلوق ہے۔ اس کو حضرت قبلہ عالم نے اس طرح بتایا ہے، جس طرح ایک درخت کی ابتدا اور انتہا بیج ہوتی ہے، اسی طرح کائنات کی ابتدا اور انتہا انسان ہے۔ جس طرح بیج نظر نہیں آتا لیکن ڈالیاں، پتے، شاخیں اور پھول اس کے ارتقا پاتے ہوئے آخر میں پھل کی صورت میں سردار بن کے وہ بیج ظاہر ہوتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سو کائنات میں موجود ہے لیکن چھپا ہوا تھا۔ ایک آخری مقام آنے پر پھل کی طرح وہ بھی ظاہر ہوا۔ ہر چیز کی ضرورت کا ظہور اس سے قبل ہونا لازمی ہے۔ جس طرح ایک ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس بچے کا دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جانا ضروری ہے اور آ جاتا ہے، اور بچے کا دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی ضروریات جیسے کہ روشنی، ہوا، خلا وغیرہ یہ سب موجود ہوتی ہیں، پہلے سے یہ سب موجود ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کی ضروریت اس سے پہلے سب چیزیں اس کے لیے موجود کر دی گئی۔ جس طرح گوشت خور جانور ہے اور گھاس خور جانور ہے، تو گوشت خور جانور اپنی غذا گھاس خور جانور کو رکھتے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گوشت خور جانور سے پہلے گھاس خور جانور کا رہنا ضروری ہے۔ گھاس خور جانور نباتات کو اپنا غذا بناتے ہیں، تو نباتات گھاس خور جانوروں سے پہلے رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے تمام چیزیں جو استعمال کرتے ہیں ان کا ظہور ان چیزوں سے پہلے ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح حضرت قبلہ عالم یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے ثبوت میں حضرت قبلہ عالم یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں کے رحم میں ایک بچہ جو سو تمام کائنات عالم کے مخلوقات کی صورتیں بدلتا ہوا آخر میں انسان کی صورت لے کر ظاہر ہوتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں فصل کی طرح اگایا ہے، پھر اس زمین میں تمہیں واپس کر دیا جائے گا اور ایک نئی پیدائش میں تم کو پھر سے نکالا جائے گا۔ تیسرے ثبوت میں حضرت قبلہ یہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات عالم میں جو حیوانات ہیں ان کی ایک الگ الگ ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک کتے کا جذبہ ہے کہ کتا دربانی کرتا ہے، بہت اچھی طریقے سے گھر کی دیکھ بھال کرنا یا دربانی کرنا، وہ کتے کی ذمہ داری اچھے سے نبھاتا۔ اور گھوڑا سینہ سپر ہو کے جنگ کے میدانوں میں لڑتا، اپنے مالک کی جان بچانے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا گھوڑا۔ خندق رہندو، توپ رہندو، تلواروں کے سائے میں گھوڑا جنگ کے میدان میں گھس کے نکل جاتا۔ بس وہ صفت ہمیں انسان کے اندر دیکھنے کو ملتی، وہ صفت کوئی دوسرے جانور میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔
جیسا کتا دربانی کرتا ہے ویسا کوئی جانور دربانی نہیں کر سکتا، اور جیسا گھوڑا سینہ سپر ہو کے لڑ رہا ہے اس طرح کوئی دوسرا جانور جیسے کہ ہاتھی ہو گیا اور اونٹ ہو گیا ایسا نہیں لڑ سکتے. لیکن انسان دربانی بھی کرتا، واچ مین کی طرح نوکری بھی کرتا، اور پیدل پلٹن میں کمانڈر کے حکم پہ اپنی جان دے دیتا. کمانڈر کی جان بچانے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، انہیں اپنی جان کی بازی لگا دیتا. ویسے چوتھے ثبوت میں حضرت قبلہ عالم یہ فرمائے کہ کائنات عالم میں کچھ جانور ایسے ہیں جو ایک مادے پر اکتفا کرتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو کثرت مادے پر بھی قابض ہے. لیکن انسان ایک فیمیل پر بھی اکتفا کر سکتا ہے اور کثرت پر بھی قابض ہے. جانوروں میں ایک جداگانہ صفت جو سب سے الگ ہمیں دیکھنے ملتی ہے وہ ہے سور کی. سور کی یہ مثال ہے کہ ایک وقت پہ ایک مادہ پہ کئی نر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. یہ صفت ہمیں انسان میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ بازاریاں جو ہے ٹکٹ لگا کر اپنی ہوس اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو باری باری استعمال کرتے ہیں. اور حضرت قبلہ عالم یہ بھی فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں جانوروں میں کچھ یہ صفات بھی ہے کہ اپنے فیمیل جوڑے کی حفاظت کرنا، اپنے فیمیل جوڑے کے لیے لڑنا، وہ ان کے اندر خاصیت ہے. کسی اور دوسرے نر کو وہ مادہ کے قریب آنے نہیں دیتے. ویسے ہی انسان بھی جو ہے سو اپنے فیمیل جوڑے کی طرف دوسروں کو آنے نہیں دیتا. پانچویں ثبوت میں حضرت قبلہ عالم یہ فرماتے کہ تمام حیوانات کی اپنی اپنی بولیاں ہیں. کتا اپنی بولی میں بھونک رہا، بلی اپنی بولی میں بول رہی، اور گھوڑے کی ایک وہ ہے، گدھے کی، ایسی تمام مخلوقات کی بولی. لیکن کوئی جانور کسی ایک جانور کی نقل نہیں کر سکتا. برخلاف اس کے انسان کے اندر وہ یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر جانور کی آواز من و عن ویسے ہی نکالتا ہے، اور یہاں تک کہ الگ الگ زبانوں میں خود بھی بولتا ہے. اب ایک گدھا ہے، 1000 سال پہلے جیسا پکارتا تھا ابھی بھی ویسے ہی پکارا. لیکن انسان کی بات کرنے کے طریقے میں تبدیلی آتے گئی. گدھا جیسے کہ پہلے پکارتا تھا ابھی ویسے پکارا، اور آپ کسی بھی علاقے میں چل جائیے وہاں کا گدھا بھی ویسے پکارتا ہے، یہاں کا گدھا بھی ویسے پکارتا، وہاں کا کتا بھی ایسے بھونکتا ہے، یہاں کا کتا بھی ایسے بھونکتا. لیکن انسان جس علاقے میں رہتا وہاں کی ایک زبان ہے، اس زبان میں آسانی سے گفتگو کرتا ہے انسان. اور اس لحاظ سے بھی انسان تمام مخلوقات عالم کا سردار ہے. چھٹویں ثبوت میں حضرت قبلہ عالم یہ پیش کرے کہ مخلوقات عالم میں کچھ جانور صرف گوشت کو اپنی غذا بناتے، اور کچھ جانور صرف گھاس کو اپنی غذا بناتے یا پتے وغیرہ کو اپنی غذا بناتے. لیکن انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جو گوشت بھی کھاتا اور گھاس بھی کھاتا. یہ بات اس کے دانتوں سے بھی ثابت ہوتی کہ کیونکہ جو جانور صرف گوشت کھاتا ہے اس کے پاس صرف گوشت کھانے کے ویسے دانت ہے، گھاس کھانے کے دانت بھی نہیں ہے، اور اس کا قوت ہاضمہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انہیں گھاس کو ہضم کر سکے. اور جو جانور گھاس کھاتے ہیں ان کے پاس وہ دانت نہیں ہے کہ گوشت کھا سکے، اور وہ قوت ہاضمہ بھی نہیں ہے کہ گوشت کو ہضم کر سکے. لیکن انسان کے پاس 32 دانت میں سے 4 دانت گوشت خور جانوروں کے ویسے ہے، اور 28 دانت گھاس خور جانوروں کے ویسے ہے. اور اس کا قوت ہاضمہ بھی ایسا ہے کہ دونوں غذاؤں کو ہضم کر سکا آرام سے، کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو. آپ زبردستی کر کے گوشت خور جانور کو اگر گھاس کھلائے ہضم نہیں کر سکتا، اور گھاس خور جانور کو گوشت کھلائے ہضم نہیں کر سکتا. لیکن انسان اپنی مرضی سے بھی کھاتا اور ہضم بھی کرتا برابر. 7ویں ثبوت میں حضرت قبلہ عالم یہ بتائے کہ ہر کائنات عالم میں ہر مخلوق کے اپنی جداگانہ نشست و برخاست کے طریقے، جیسے کہ پہاڑ ہے بیٹھے ہوئی شکل میں ہے، اور جھاڑ ہے آگ ہے وہ خیام کی شکل میں ہے، اور پانی ہے وہ سجدے کی شکل میں ہے. لیکن برخلاف اس کے انسان جو ہے ٹھہرتا بھی ہے، خیام کی حالت میں بھی آتا ہے، رکوع کی حالت میں بھی آتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے. ہر نشست و برخاست کے ہر طریقے کو اپنایا ہوا ہے، اس کے اندر جامعت ہے. اس وجہ سے بھی انسان تمام مخلوقات عالم کا سردار ہے.
اور 8ویں ثبوت میں حضرت قبلہ عالم یہ فرماتے ہیں کہ ہر جانور کا اپنا اپنا ایک نشان ہے. جیسا کسی جانور کو سنگ ہے، کسی کو جوٹ ہے، کسی کو دم ہے، لیکن انسان اس کے برخلاف اس کے انسان کا کوئی نشان نہیں ہے، نہ اس کو سنگ ہے، نہ جوٹ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام کائنات عالم کا سردار انسان ہے. 9ویں ثبوت میں حضرت قبلہ نے یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی شناخت میں بھی ایک خاص امتیاز اس کو حاصل ہے. اگر دور سے کسی جانور کو آپ دیکھیں کہ فاصلے پہ کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، اگر ایک مثال سے مرغی بیٹھے ہوئی تو آپ کو شبہ ہوتا کہ شیر بھی ہو سکتا، بکری بھی ہو سکتی، بکرا کچھ بھی ہو سکتا، لیکن اسی فاصلے پہ کوئی ایک انسان ٹھہرا ہوا ہے تو آپ کو 1% کا بھی شبہ نہیں ہوتا اور آپ برابر بولتے کہ وہ انسان ہے. تو انسان کی شناخت میں بھی خاص امتیاز موجود ہے. اس وجہ سے بھی انسان تمام مخلوقات عالم کا سردار ہے. اور 10ویں ثبوت میں حضرت قبلہ عالم یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے ندی، نالے، کنویں، تالاب، عمارتیں وغیرہ بناتا ہے، لیکن اس سے صرف انسانی فائدہ نہیں اٹھاتا، اس سے جمادات، نباتات، حیوانات ہر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو انسان تمام کائنات کے لیے ایک وسیلہ ہے جس سے تمام کائنات فائدہ اٹھا سکتی ہے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان تمام ادیان عالم کا سردار ہے. اب حضرت قبلہ عالم یہ ثابت کر دیے کہ انسان ہی تمام کائنات کا سردار ہے. اب اسی مقام پہ مسلمان کو لے گئے، جس طرح انسان تمام کائنات عالم کا سردار ہے، اسی طرح ایک مسلمان تمام اقوام عالم کا سردار ہے اور اسلام تمام ادیان عالم کا سردار ہے. اب اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے حضرت قبلہ عالم 10 ثبوت دیے ہیں. پہلا ثبوت یہ ہے، جس طرح تمام مذہب کی کتاب پکار کر کہہ رہی تھی کہ انسان عدم میں تھا، اسی طرح تمام مذہب کی کتاب پکار کر کہہ رہی کہ اس کائنات کا مالک یعنی انسان وہ آنے والا ہے. تورات زبور میں اس کی بشارت دی گئی کہ اس زمین کے صالحین یعنی مسلمان آنے والے ہیں. انجیل میں یہ بشارت دی گئی کہ باغ کا مالک آنے والا ہے، اور ویدوں میں یہ بشارت بار بار شانتی کے آنے کی بشارت ہے. اسی طرح کہ جس طرح انسان بھی تمام کائنات عالم کا سردار ہے، اسی طرح اسلام بھی تمام کائنات عالم کا تمام ادیان عالم کا سردار ہے، اور اس کے اندر تمام ادیان عالم کے احکام، جزوی احکام جو ہے وہ جامعیت کے طور پر موجود ہے. جس طرح انسان کے بعد کوئی مخلوق نہیں آئی، اسی طرح اسلام کے بعد کوئی دین نہیں آیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سکھزم یہ جو اسلام کے بعد نکلے دین، لیکن گرو نانک جی کی تعلیم سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا کہ اسلام کے بعد آنے والا وہ دین نہیں ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس کے بعد کوئی دین، جو دین اسلام سے پہلے ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اسلام کے بعد اگر کسی نے کوئی دین ایجاد کر لیا تو وہ اللہ کی طرف سے آنے والا دین نہیں ہے. اب جس طرح انسان نطفے کی حالت میں ماں کے رحم میں رہتا ہے اور تمام مخلوقات کی صورتیں بدلتا ہوا آخر میں انسان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح اسلام بھی تمام ادیان میں موجود تھا. جزوی حیثیت سے اس کے احکام سارے اس میں موجود تھے سارے ادیان میں. جس طرح وہ احکام تکمیلہ پا گئے اور مکمل جب پورے احکام آ گئے تو اسلام آ گیا. اس کے بعد حضرت قبلہ عالم یہ فرماتے کہ جس طرح تمام حیوانات کے جو جز ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے، اسی طرح تمام ادیان عالم کی تعلیمات بھی اسلام کے اندر موجود ہے. جس طرح یہ بتایا کہ کتے اور گھوڑے کی مثال دے کے سمجھا کہ انسان کے اندر دونوں بھی صفت موجود ہے، اسی طرح اسلام کے اندر تمام ادیان کے تعلیمات موجود ہے. چوتھے ثبوت میں حضرت قبلہ یہ فرمائے کہ جس طرح جانور ایک مادے پر اکتفا کرتے ہیں اور کوئی جانور کثرت مادے پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف میں انسان ایک پر بھی قابض ہے اور کثرت مادے پر بھی قابض ہے. اسی طرح کچھ مذہب صرف ایک فیمیل جوڑا رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، اور کچھ مذہب ایک سے زائد کو اپنے نکاح میں لینے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن اسلام ایسا فطرتی دین ہے کہ
اگر آپ ایک عورت کو سنبھال سکتے ہیں اگر، تو ایک عورت کو اپنے نکاح میں لیجیے، لیکن کثرت کو بھی آپ کے اندر سنبھالنے کی صلاحیت موجود ہے تو آپ کثرت کو بھی اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں۔ اب 5ویں ثبوت میں حضرت قبلہ یہ بتائے، جس طرح تمام جانوروں کی اپنی اپنی بولیاں تھیں اور انسان سب کی بولیاں بولتا ہے، اسی طرح تمام کتابوں کی بھی اپنی اپنی قرآن کریم میں تمام کتابیں موجود ہیں۔ یہ تمام ادیان کی کتابوں سے آپ پوچھئے، اس کا نام اگر دریافت کریں گے آپ کو ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا۔ انجیل سے پوچھئے کہ تمہارا نام کیا ہے، پوری انجیل آپ چھان مار لیے لیکن انجیل کا نام نہیں ملتا۔ توریت کا بھی وہی حال ہے، وید، بھگوت گیتا، کچھ بھی رہنے دو، لیکن قرآن سے جب آپ پوچھے، قرآن تو انہیں برابر آپ کو جواب دیتی، اور صرف اپنا نام نہیں بلکہ آپ کا جو دل چاہ رہا وہ سوال آپ کریے، قرآن برابر آپ کو جواب دیتی۔ تو ایک کتب ساری گونگی ہے اقوام کی، یہ ناطق کتابوں میں قرآن ہے۔ تو 6ویں ثبوت میں حضرت قبلہ یہ فرماتے ہیں، جس طرح کچھ جانور گوشت کھاتے ہیں، کچھ جانور گھاس کھاتے ہیں، لیکن انسان گوشت بھی کھاتا، گھاس بھی کھاتا، تو ویسے ہی کچھ قومیں ایسی ہیں جیسے کہ برہمن، لنگایت، وہ لوگ گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جیسے کہ آدی ڈیویڈی وغیرہ، یہ لوگ تو سور، چوہا وغیرہ تک نہیں چھوڑتے۔ تو اس سے یہ معنی مراد، جو قوم گوشت نہیں کھاتی وہ قوم میں بزدلی پائی جاتی، اور جو قوم سور جیسے جانور کو تک نہیں چھوڑی، بے حیائی انتہا کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہے اس قوم میں۔ لیکن اسلام میں ایسا اصول ہے کہ جس جانور کو کھانے سے آپ کی فطرت میں تبدیلی نہیں آتی، وہی جانور آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ 7ویں ثبوت میں حضرت قبلہ یہ فرماتے کہ جس طرح کائنات عالم کے مخلوقات کی جداگانہ نشست و برخاست کے جداگانہ طریقے، اسی طرح ادیان عالم کی عبادت کے بھی جداگانہ طریقے، جیسے کہ کچھ قوم ہیں یہودی ہے، صرف قیام کی حالت میں عبادت کرتے، عیسائی صرف رکوع کی حالت میں عبادت کرتے، اور جینی بدھی وغیرہ سجدے کی حالت میں عبادت کرتے۔ تو لیکن مسلمان اسلام میں نماز کی ایسی جامعیت کے طور پہ یہ عبادت موجود ہے، وہ قیام میں بھی ہے، رکوع بھی کرتا ہے، قاعدے میں بھی جاتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اسلام تمام ادیان عالم کا سردار ہے، اور مسلمان تمام اقوام عالم کا سردار ہے۔ اور 8ویں ثبوت میں حضرت قبلہ عالم یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کو دور سے دیکھنے پر اس کو کوئی شبہ نہیں ہوتا اور پہچان لیا جاتا ہے کہ وہ انسان ہی ہے، اسی طرح اگر آپ کوئی دوسرے ملک میں گئے یا کئی ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں پہ آپ کی عبادت گاہ نہیں ہے، تو ایک غیر مسلم کو جب تک اس سے نہ پوچھا جائے کہ آپ کون سے مذہب سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کون سے مذہب کا آدمی ہے۔ لیکن ویسے ہی ایک مسلمان کہیں دور چلے گا، اس کی عبادت گاہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ آرام سے معلوم کر سکتے، کیونکہ الارض کلھا لہ مصلی کے تحت انہیں تمام روئے زمین پہ کہیں پر بھی چلے اپنے وقت ہو گیا نماز ادا کر لیتا، اس سے آرام سے پہچان لے سکتے کہ یہ مسلمان ہے بلکہ۔ تو اس وجہ سے بھی مسلمان تمام اقوام عالم کا سردار ہے، اور اسلام تمام ادیان عالم کا سردار ہے۔ 9ویں ثبوت میں حضرت قبلہ عالم یہ فرماتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان تمام مخلوقات کا وسیلہ ہے، اسی طرح اسلام بھی تمام ادیان کا وسیلہ ہے۔ جس طرح انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح اسلام کے اصولوں سے دوسرے ادیان نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ جیسا کہ یہ برہمنوں میں بیواؤں کا جو عقد ہے وہ ایک بہت چھوٹی چیز سمجھا جاتا تھا، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اسلام کے فضل سے آج بیواؤں کا بھی عقد ان کے پاس جائز ہے، قبول کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اور اسی طرح دوسرے اقوام کی جو تعلیمات ہے وہ بھی اسلام سے لیتے ہوئے وہ لوگ اپنی تعلیموں کو وہ کر رہے ہیں۔ بس اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔